اس کے بعد جب سیدنا علی کا دور آتا ہے تو پھر وہی رول چلے گا نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو وہاں پہ بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے مخالفین جو اولو العزم اصحاب میں سے تھے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یعنی یہ واقعی ٹکر کے لوگ ہیں، یہ حضرت علی کے ٹکر کے لوگ ہیں اپنے مرتبے اور اسلام کی کنٹریبیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اس بڑے لیول پہ نہ ہو لیکن ایٹ لیسٹ یعنی سابقون الاولون میں آنے والے لوگ ہیں، تو ان کا احترام اپنی جگہ ہے. اور دیکھ لیں اللہ نے اصحاب جبل کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی دے دی ہے. سیدہ عائشہ بھی، سیدنا طلحہ بھی، زبیر بھی، یہ سب لوگ توبہ کر کے مرے ہیں، میدان جنگ چھوڑ گئے ہیں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اور حضرت علی کا بھی ایٹیچیوڈ دیکھیں، جب ان کے ایک فوجی نے آ کے بتایا، ابن جرموز نے، کہ میں حضرت زبیر کو قتل کر کے وہ ان کا سر کاٹ کے لے آیا، تو حضرت علی نے اس کو اپنے پاس آنے بھی نہیں دیا، ادروائز وہ لایا تو تھا. جب ساتھیوں نے بتایا ابن جرموز آیا تو انہوں نے کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہے، اور میرا حواری قریبی ساتھی جس نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ 12 تھے، ان میں سے زبیر ابن عوام بھی ایک میرا حواری ہے. تو جاؤ صفیہ کے بیٹے کے قاتل ابن جرموز کو جہنم کی بشارت دے دو. جب وہ اسے خبر دی گئی، وہ خبیث حضرت علی سے بھی ناراض ہو کے خارجی بن گیا. یعنی حضرت علی نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا کہ غصہ نکالتے کہ بھئی زبیر میرے خلاف کیوں کھڑا ہوا ہے تو میں اب ان کی فضیلت چھپا لوں. نہیں، یہ حدیث المستدرک للحاکم میں اور مسند احمد کے اندر موجود ہے. اب مرتبہ یعنی آپ نے نہیں کام ہونے دیا. پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حاکم کے اندر موجود ہے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں حضرت طلحہ کا بیٹا ملنے آیا حضرت علی کو، تو حضرت علی نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ سورۃ الحجر کی جو آیت نمبر 47 ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف غل اگر کوئی آ گیا، کوئی میل آ گیا، وہ نکال دے گا. ظاہر انسان نہیں کسی کے خلاف میل نکال سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. انسان کے اندر کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں کہ جو کوئی کسی چیز کو ڈیلیٹ کر دے یا انڈو کر دے، اللہ نکالے گا. اور وہ سورۃ الحجر کے الفاظ ہیں کہ وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پہ. آمنے سامنے انسان اس وقت بیٹھ سکتا ہے جب ایک دوسرے سے نظریں نہ چرائے، یعنی اس لیول تک اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر دے گا. تو حضرت طلحہ کے بیٹے سے، محمد ابن طلحہ سے سیدنا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا وہ نکال دے گا. حضرت عثمان کا بھی ذکر اس میں کیا ہے، یعنی وہ بات پیچھے سے سٹارٹ ہوئی تھی. حضرت علی کو تو پتا تھا نا کہ معاملہ کہاں سے گریجولی سٹارٹ ہوا ہے، لیکن بہرحال حضرت علی ٹالریٹ بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے. بخاری میں حدیث ہے، محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ بولے کہ بھئی، اب وہ الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے، امام بخاری کی ایک شرافت ہے، وہ چند ایک الفاظ سکپ کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ذہین لوگ تو پہچان لیتے ہیں کہ کوئی بات ایسی ضرور ہوئی ہے کیونکہ اگلے الفاظ اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں. ہاں، ابن حنفیہ، محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے حنفیہ نامی عورت سے، ان کے الفاظ امام بخاری نے نقل کیے اور حدیث سٹارٹ وہاں سے کی ہیں کہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اگر کبھی مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا. تو اس سے پہلے بھی تو کوئی واقعہ ہوا ہوگا نا جس کو وہ کہہ رہے تھے، وہ پھکی دے رہے تھے نا کسی کو، تو ظاہر ہے وہ اسی بات میں پھکی دے رہے ہوں گے کہ بھی تیرا ابا جڑا نا وہ حضرت عثمان دے مخالفین ہی شامل سی. اس کے علاوہ تو اور کوئی جملہ نہیں ہو سکتا. جبھی وہ اپنے باپ کی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ اگر میرا باپ عثمان کے مخالف ہوتا تو سب سے زیادہ حق تھا اس دن مخالف ہوتا. اب یہ الفاظ بخاری میں. اور پھر وہ آگے محمد حنفیہ وہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایت حضرت علی کو کی گئی کہ یہ مال غنیمت میں بیت المال میں خرد برد کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی لکھی ہوئی ایک تحریر مجھے دی
اور کہا کہ بیٹا یہ جا کے عثمان کو دو اور کہو کہ اپنے گورنروں کو یہ رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر بھیجیں کہ وہ بیت المال میں جو تقسیم ہے وہ اس کے مطابق کریں. یہ حدیث بخاری میں ہے, یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے ناسبیوں کی لکھی ہوئی, یہ بخاری شریف ہے. کم از کم 2 طرق تو آئے ہیں اس کے بخاری میں. میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں یہ حدیث بھی ڈالی ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب میں. آپ مومن انفیہ وہ تحریر لے کے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی تحریر ہے. اب سیدنا عثمان پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس تحریر کی حاجت نہیں ہے, اسے لے جاؤ. اب آج کوئی ہمیں بتائے کہ یہ حضور کی لکھوائی ہوئی تحریر ہے, آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے, ہم تو اسے چوم کے آنکھوں سے لگائیں گے. لیکن اس طرح کا ایٹیچیوڈ, اس کے بعد انسان کو غصہ ہی آئے گا نا. اس لیے مومن انفیہ کہہ رہے تھے کہ وہ دن تھا کہ میرا باپ عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر کو اس طرح واپس کیا. اچھا, اب سنیوں کو پتا ہے یہ سیدھی سیدھی حدیث جو ہے وہ ایک چارج شیٹ بن جائے گی, تو انہوں نے بریکٹ میں پتہ کیا لکھا ہے, حضرت عثمان کے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیں, میرے پاس پہلے ہی موجود ہے. اندازہ کرو, ایک کولوں وچ پایا ہوا ہے. اب اگر کسی کو بخاری شریف پڑھ کے بخار چڑھے تو وہ پھر اپنا بخار اسی طرح ہی نکالے گا نا. خیر وہ لیکن حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں نا, کہ مومن انفیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن تھا کہ میرے باپ کو چاہیے تھا عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر واپس کی. تو یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ فوٹو کاپی نہیں تھی, اور ویسے ہی واپس کی تھی, ورنہ فوٹو کاپی ہو تو کس نے غصہ کھانا ہے. پتہ نہیں سعودی والے نے کوئی فوٹو کاپی مشین لوا کے دیتی اسی مسجد نبوی اردو. حضرت علی کو وہ کہتے ہیں جب میں نے آ کے بتایا کہ ابا جی یہ حضرت عثمان نے واپس کر دی ہے, تو حضرت علی نے کوئی غصہ نہیں کھایا. انہوں نے کہا یہ تحریر جو ہے نا وہ اسی جگہ رکھ دو, اسی تاکچے میں جہاں سے تم نے اٹھائی ہے, یہاں پہ حدیث مکمل ہو جاتی بخاری کی. تو یعنی وہ اس وقت ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا اس حوالے سے گریجولی. نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی کی وہ نصیحتیں موجود ہیں جو حضرت عثمان کو کی ہیں انہوں نے. وہ کمال کی نصیحتیں ہیں, وہ پڑھنے والی ہیں. اس میں حضرت علی نے جو جملے بولے, کیا عثمان تیرا سٹیٹس پہلے 2 خلفاء والا نہیں ہے, کیونکہ تجھے رسول اللہ کے ساتھ دامادگی کا شرف بھی حاصل ہے. سیدنا عثمان کا داماد رسول ہونا نہج البلاغہ میں شیعہ کی کتاب میں ثابت ہے, اسی نصیحت کے اندر جو ان کا خطبہ کہہ لیں یا مکتوب کہہ لیں. حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 2 خلفاء سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے, کیونکہ تم رسول اللہ کے داماد بھی ہو. داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے. تو یہ جو تمہاری شکایتیں تمہارے گورنروں کی آتی ہیں تمہارے پاس, ان کے طرف توجہ دے کے ان ایشوز کو ریزالو کرو. وہ کرتے بھی تھے, بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ وہ ایک بھائی تھا ان کا, عقبہ ابن ابی معیط کا بیٹا ولید بن عقبہ, اس نے شراب پی کے فجر کی 4 فرض پڑھا دیے. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, حضرت عثمان والے چیپٹر میں ہے بخاری کے اندر, اور مسلم میں شراب کی حرمت والے چیپٹر میں, اور مسلم میں پورا وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نماز تو نے ٹھیک نہیں پڑھائی ہے. تو اس نے کہا اگر کم پڑھا دی ہے تو میں اور پڑھا دینا, حالانکہ پہلے ہی انہیں 2 فالتو پڑھائی ہیں سر. پھر لوگوں کو شک پڑا تو جناب وہ تو دور تھا بڑا مبارک, ادھر کوئی سوچ سکتا ہے نمازی جناب جو تھے وہ آگے آ کے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا منہ سونگنا شروع کر دیا, ادھر کوئی گورنر کے قریبی کو لگ سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت گورنر کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ وہ سرونٹ ہے عوام کا. یہ تو آج حکمرانی کا کانسیپٹ ہے نا, ادھر تو خلیفۃ المسلمین بھی اکاؤنٹیبل ہوتا تھا عوام کو, تو گورنر تو شاہی کوئی نہیں. تو جب وہ سونگا تو شراب کی بدبو آ رہی تھی, لوگوں کو پتہ چل گیا جناب کہ یہ تو شراب پی ہے. انہوں نے جناب اسے پکڑ کے گورنر کو اتار کے ابو موسیٰ اشعری کو گورنر لگا دیا اور کہا کہ واپس جا مدینہ. حضرت عثمان کو خط بھجوا دیا کہ یہ اپنا تحفہ واپس قبول کریں جو آپ نے ہم پہ مسلط کیا تھا. تو اور یہاں سے مینجمنٹ کمزور ہوگی کہ خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے عوام ڈیسیژن کر رہی ہے کہ وہ خلیفہ سے پوچھے بغیر اس کا گورنر ہٹا رہی ہے, خود ہی عدالت لگا کے, اور اس کی جگہ ایک نیا گورنر لگا رہی ہے. یعنی یہ اسلام کی تاریخ میں
یہ سٹارٹ تھا حضرت عثمان کی خلافت کی کمزوری کا، جو ان کے دور خلافت میں آئی کہ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ خیر جب وہاں پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں لوگوں کی چیما گوئیاں سن رہا ہوں کہ یہ اب اپنے بھائی کو سزا نہیں دے گا، تو میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا۔ دربار لگایا گیا، حضرت علی چیف جسٹس تھے، حضرت علی کو حضرت عثمان نے کہا لگائیں اس کو کوڑے جتنے بنتے ہیں اس کے۔ تو حضرت علی نے حسن ابن علی سے کہا کہ بیٹا اٹھو اور 40 کوڑے لگاؤ اسے۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے، یعنی حضرت عثمان کی طرف اشارہ کیا کہ عثمان اس کا بینیفیشری ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو گورنری کے عہدے پہ لگایا ہوا ہے۔ باقی ظاہر ہے ان سے کوئی کھاتے پیتے تو نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے ایک رشتہ داری تو وہ نبھا رہے تھے۔ تو اب کڑوی بھی یہی چکھے، کیونکہ اس زمانے میں قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا۔ بنو امیہ بنو ہاشم کی لڑائیاں تو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے سے تھیں، ان کا آپس کا جیلسی فیکٹر، تو اس کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو حضرت علی نے اس کا کوئی برا نہیں مانا۔ حضرت حسن وہاں سے چلے گئے، باپ کی بات نہیں مانی، آپ اندازہ کریں۔ اور یعنی اس سے آپ اندازہ کریں گے اس زمانے میں کتنا ان گورنروں کے بارے میں نفرت پائی جاتی تھی۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، پھر حضرت علی نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن جعفر، جو بھتیجا بھی لگتا تھا اور بیٹا اس لیے کہ اس کی والدہ کے ساتھ حضرت جعفر کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے شادی کی تھی، اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے، اور وہ بھی حضرت علی کے زیر کفالت تھے۔ یہ 2 بیٹے تھے بڑے لاڈلے، محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن جعفر، جو والدہ کی طرف سے تھے۔ اور عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی حضرت علی نے، وہ داماد بھی بنے بعد میں۔ تو کہا عبداللہ اٹھ اور لگا کوڑے۔ جب 40 ہوئے تو انہوں نے کہا بس 40 ٹھیک ہیں، رسول اللہ 40 لگواتے تھے، حضرت ابو بکر بھی 40، حضرت عمر نے 80 کر دیے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے جب آپ کی وظیفے لگ جائیں، دنیا کے مال کی ریل پیل ہو جائے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں شراب پینا زیادہ ہو گئی تھی ایز کمپیئر ٹو حضرت ابو بکر کے دور کے۔ کوئی مال آ گیا تھا، کام کرنے کو کوئی نہیں، تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا نا۔ تو حضرت عمر نے اس کی سزا تعزیراً حضرت علی کے مشورے سے بڑھا کے 80 کوڑے کر دی۔ وہ قرآن سے ڈیڈکٹ کی تھی کہ جو کسی عورت کے اوپر تہمت لگائے اس کی سزا 80 کوڑے ہے، سورہ نور میں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ پھر ہر بندے پہ تہمت ہی لگاتا ہے، اسے پتہ تو ہوتا ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے۔ تو 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔ یہاں پہ بھی حضرت علی نے 80 کوڑے لگوا سکتے تھے حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن کہا بس 40 بہت ہے، ٹھیک ہے، معافی کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں 40 ہی ٹھیک ہے، مجھے دونوں پسند ہیں۔ اس سے آپ کو ذرا تھوڑا اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا اس زمانے کے اندر جو معاملات چل رہے تھے۔ تو بیسیکلی یہ سارا کام بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے بگڑا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان بھی پھر شہید ہو گئے۔